جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے. جو دنیا کا انعام چاہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، اس سے ملتی جلتی آیت 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث. جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے. کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں. جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں. اور قرآن کی صاف بات ہے، جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا. صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر. کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا. مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا. آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا. آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا. اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے. اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے. جائیداد مل جائے، دنیا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے. تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے. وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا. جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت. وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا. دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات. وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا. یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہیں اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں ملتا ہے. نہیں ہوتے؟ اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے. کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. مانگو میرے عزیزو، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ. یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، 2 راستے ہیں. دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، تکلیف دہ ہے. دونوں کی یہ منزل، یعنی راستے میں بتا رہا ہوں. دوزخ اس کا راستہ بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن منزل بہت خراب ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت حسین ہے. مرضی تمہاری. صرف اگر تمہیں راستہ ہی چاہیے تو دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے، آج یا کل کٹ جائے گا راستہ، اور جب منزل پہنچو گے پھر آگ کے شعلے تمہارا استقبال کر رہے ہیں.
اور وہ کتنے سال تک وہ بھی نہیں معلوم. ہاں جنت کا راستہ کانٹوں بھرا تو ہے، تکلیفیں تو ہیں، نمازوں کی پابندیاں ہیں، حلال کھانا ہے، اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے. یہ سخت تو لگتا ہے، کٹھن تو ہے، لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب جنت منزل مل جائے اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے، یہ دیکھ کر کے چلو. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں. 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے، 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں. 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں. ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں، ندی ہیں، بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے. 1 کلومیٹر چلنا ہے. ایک دوسرا راستہ ہے، بہت ہی اچھا راستہ ہے، کوئی کنکری نہیں، کوئی کانٹے نہیں، اچھا لگ رہا ہے، لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے. وہاں سڑی ہوئی بدبوئیں آ رہی ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لاشیں ہیں، بدبو بھری ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے، اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر، اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے. اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے، آرام کا لگ رہا ہے، چل پڑا، لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا. سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا. بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.